آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی مشہور کہانی کا گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں جو صدیوں سے سنی جا رہی ہے، مگر یقین مانیے اس کا سبق آج کی اس تیز رفتار دنیا میں بھی اتنا ہی ضروری اور پاورفل ہے۔ سونے کا سکہ اور غریب مزدور، یہ صرف کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وقتی پیسے کی ہوس اور ہمیشہ رہنے والی ایمانداری کے درمیان ایک بہت ہی زبردست موازنہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اصل دولت نہ صرف کاغذ کے ٹکڑے یا بینک بیلنس نہیں ہوتا۔ اصل دولت وہ ہنر اور ایمانداری ہے جو انسان کو مشکل ترین وقت میں بچا لیتی ہے۔ ہم اکثر دھات کے ان سکوں کو ہی اپنا سب کچھ مان کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو زندگی کا اصل سرمایہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ حصہ 1، ایک کنجوس تاجر، جمع شدہ دولت کا دھوکہ۔ اب اس تاجر کی کہانی سنیے۔ ایک طرف اس کے پاس بے شمار پیسہ ہے، خزانے اوپر تک بھرے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف انتہا درجے کی کنجوسی اور اندر کا مکمل خوکھلا پن۔ اس کے پاس سب کچھ تھا سوائے دل کے سکون کے۔ لالچ انسان کو ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، جہاں وہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے خزانے کا صرف ایک چوکیدار بن کر رہ جاتا ہے۔ زندگی جینا تو وہ بھول ہی چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ 2 کی طرف، سونے کا سکہ، نقصان اور انعام کا وعدہ۔ اب یہ کوئی عام سکہ نہیں تھا، یہ اس تاجر کا غرور تھا، اس کی پوری زندگی کی کمائی کا نچوڑ۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی اس خفیہ جگہ سے اس کا سب سے قیمتی سونے کا سکہ غائب ہے، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سوچئے، جب کسی کی پوری زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسہ جمع کرنا ہو اور وہی چیز اچانک چھین جائے تو دماغ پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ وہ تو پاگل ہو گیا۔ اسی پاگل پن اور پریشانی میں اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ بھائی جو بھی میرا سکہ ڈھونڈ کر لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک نہایت غریب لیکن کوٹ کوٹ کر ایمانداری سے بھرا ہوا مزدور وہ سکہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اپنی ایمانداری کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بنا کسی لالچ کے وہ قیمتی سکہ واپس کرنے تاجر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں آ کر کہانی میں ایک زبردست ٹوسٹ آتا ہے۔ سکہ تو واپس آ گیا ہے، وہ غریب مزدور باعزت طریقے سے انعام کی امید میں کھڑا ہے، لیکن کیا اس تاجر نے اپنا وعدہ پورا کیا ہوگا یا اس کے لالچ نے یہاں بھی کوئی خوفناک کھیل کھیلا ہوگا؟ بدقسمتی سے لالچ جیت گیا۔ اس نے انعام دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اپنے لالچ اور پیسے کی اندھی ہوس میں آ کر اس نے ایک ایسی شرمناک حرکت کی جس کی امید نہیں تھی۔ اس نے اس معصوم مزدور پر چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا، صرف اس لیے تاکہ انعام کا پیسہ بچ جائے۔ یہ لالچ اور بے حسی کی واقعی سب سے بدترین شکل تھی۔ حصہ 3، قاضی کا فیصلہ، لالچ پر حکمت کی فتح۔ اس خوفناک اور جھوٹے الزام لگنے کے بعد بھی وہ مزدور ڈرا نہیں۔ اس نے بڑی شان سے تاجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی بات کہی جس میں بہت گہرائی ہے۔ دولت تو آنی جانی ہے، لیکن عزت اور ایمانداری ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ جملہ اس پورے ایکسپلینر کا اصل نچوڑ ہے۔ دولت کھو جائے تو کل دوبارہ مل سکتی ہے، مگر کردار پر اگر داغ لگ جائے نا تو وہ کبھی صاف نہیں ہوتا۔ یہ اس غریب مزدور کی بے مثال عزت نفس تھی۔ پھر وہاں انٹری ہوتی ہے بستی کے قاضی کی۔ یہ قاضی انتہائی عقل مند شخص تھا۔ اس نے آ کر دونوں کی باتوں کو غور سے سنا اور اپنی حکمت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے تاجر کو اس کی اپنی ہی بنی ہوئی جھوٹی کہانی میں پھنسا لیا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ تاجر کا سارا جھوٹ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ اور اس سب کا انجام کیا ہوا؟ پہلا، وہ اپنا قیمتی سونے کا سکہ ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا، کیونکہ قاضی نے فیصلہ مزدور کے حق میں کر دیا۔ دوسرا اور سب سے بڑا نقصان، معاشرے میں اس کی جو عزت تھی وہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئی۔ اس کے لالچ اور جھوٹ نے اس سے لٹرلی سب کچھ چھین لیا۔ آخری حصہ، اصلی کامیابی کا راز، پیسے اور محنت کا سبق۔ اگر ہم اصل اور نقلی دولت کو کمپیئر کریں نا تو فرق بالکل شیشے کی طرح واضح ہے۔ حقیقی دولت بینک اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ آپ کی ایمانداری اور سچائی میں ہوتی ہے۔ اصل سرمایہ آپ کے عملی ہنر ہوتے ہیں، نہ کہ کبھی نہ ختم ہونے والا لالچ اور جھوٹ۔ زندگی میں وقتی فائدے اور پرماننٹ کامیابی میں بس یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ وقت کی قدر اور محنت ہی وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سچ بتاؤں، یہ بات ہم سب کو اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے۔ پیسے لٹ سکتے ہیں، کاروبار گر سکتے ہیں،
لیکن دبا کر محنت کرنے کی عادت اور وقت کا بہترین استعمال، یہ وہ اصل قیمتی چیزیں ہیں جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دیکھیں، اگر واقعی ریئل لائف میں کامیاب ہونا ہے تو 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی، رزق حلال کمانا۔ دوسری، ان لوگوں کی دل سے مدد کرنا جنہیں واقعی آپ کی ضرورت ہو۔ تیسری، اپنے وقت کو ایک قیمتی ایسٹ سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا۔ اور چوتھی، مسلسل محنت کرنا۔ اصل گیم کردار اور محنت کا ہے، صرف نوٹ اکٹھے کرنے کا نہیں۔ تو اب آخری سوال یہ ہے، کیا اس تاجر کے ساتھ انصاف ہوا؟ تھوڑا وقت نکال کر اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ کیا لالچ اور دھوکے کی سزا واقعی یہی ہونی چاہیے تھی؟ امید ہے اس ایکسپلینر نے دولت اور کامیابی کے معنی کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے میں آپ کی مدد کی ہوگی۔ ضرور غور کیجیے گا کہ آپ کی اپنی زندگی میں آپ کے نزدیک اصل دولت کیا ہے۔